بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں دا سید حیدر جعفری صاحب. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسٹرالوجر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، انرجی ریڈر ہیں. شاہ جی جو ہے نا وہ استادوں کے استاد ہیں. اور شاہ جی کہتے رہے ہیں کہ رضوان تم دیکھنا کہ عمران خان کا ذائقہ کہنا میرا کہنا پھپھی کا پتر ہے جو میرے نظر آتا ہے میں وہ دسنا. اور شاہ جی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا ذائقہ اسٹرانگ ہے، اس کی انرجی اسٹرانگ ہے. اور آج آپ سب نے دیکھ لیا عمران خان نیلی شرٹ زیب تن کیے ہوئے جناب آج ویڈیو لنک کے اوپر پیش ہوئے، لیکن وہ تصاویر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آگے کیا قوم کے لیے خوشخبری ہے؟ ایک عدت کیس اور سائفر کیس رہ گیا ہے، ضمانت ہوگی 190 ملین پاؤنڈ میں بھی. آگے کیا ہونا ہے ذرا بتائیں ہمیں. ذائقہ کیا کہہ رہا ہے؟ سر کرنا تو ہمیشہ اللہ نے ہوتا ہے، اور رہ گئی بات خوشخبری تو کسی ایک چیپٹر کے لیے وہ خوشخبری اور باقیوں کے اوپر تو بجلی گرنی ہے نا، تو سارے اندر ہی لحاظ کر لینا چاہیے. باقی رہ گئی بات آئی کے، تو آئی کے از کمنگ. میں یہ بڑے لمبے عرصے سے مجھے سمجھ آتی ہے، جس دن سے اس کی حکومت گئی ہے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس آنے کے لیے گئی ہے حکومت، اور اس نے آنا ہے، اور اس نے بہت بڑی پاور سے آنا ہے. اور نو ون کین اسٹاپ میری انرجی. سر میں سیدھی سی بات ہے، میں تو کاغذ کے اوپر چیزیں دیکھتا ہوں. میری جو پیپر کے اوپر جو زوڈک چارٹ آئی کے کا کہہ رہا ہے، یا جو حالات کا ہورائزن کا زوڈک چارٹ کہہ رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے نا یہ چیزیں پلٹنی ہیں، اور یہ پلٹ کے رہنی ہے. نو ون کین اسٹاپ آئی کے آن دس ارتھ. اللہ چاہے جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے، جس سے چاہے جو چاہے جیسے چاہے چھین لے، اس کے ہاتھ میں ہے. دنیاوی طاقتوں کے ہاتھ سے تو گیم نکل گئی ہوئی ہے. اور دوسرا جو میں بار بار ایک عرض کرتا تھا کہ ابھی دنیا اس کو سمجھ نہیں رہی ہے، آئی کے تناظر سے تھوڑا سا ہٹ کے بتاتا ہوں. ارشد شریف کا جو خون ہے نا سر، اس نے اپنا امپیکٹ ڈالنا ہے، اور وہ ایسا کمال کا امپیکٹ ڈالنا ہے کہ بہت بڑی بڑی طاقتوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انرجی پیٹرنز کہہ رہے ہیں. اور یہ جتنے شہیدوں کے خون ہیں، اگر قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا ان کا امپیکٹ دنیا میں بھی آئے گا. شہید کا خون کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، خواہ وہ شہید جو ہے وہ کسی جگہ بھی شہید ہو، خواہ وہ شہید ملک کی سلامتی کے لیے شہید ہو، یا خواہ وہ شہید ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو. شہید ایک ساتھ سے ہی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ تمغے والا شہید اور بغیر تمغے والا شہید. شہید شہید ہوتے ہیں. تو ان شہیدوں کا خون جو ہے نا یہ رائے گا نہیں جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آئی کے ذائچے کی طرف. تو آئی کے کا ذائچہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آئی کے کا ذائچہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. لیکن ابھی بھی آج جس وقت مطلب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اسے کچھ لمحے پہلے میں نے آئی کے کا ذائچہ دیکھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے دوست ہیں جو کال کرتے ہیں، تو پھر ان کو آنسر کرنے سے پہلے مجھے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو ابھی جو آئی کے کا ذائچہ دیکھا ہے سر، آئی کے کی لائف تھریٹ بڑھ گئی ہے. آئی کے کی لائف تھریٹ بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اسپرچول کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ مجھے اس کو ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. میری کیلکولیشن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ 10 سے زیادہ کیلکولیشن کے مطابق 12 کے قریب مرڈر اٹیمپٹس آلریڈی آئی کے اوپر ہو چکی ہیں. اور اس کے مطلب یہ ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس ساری سے اگر اللہ بچا سکتا ہے تو اللہ اب کدھر جا رہا ہے؟ اللہ ابھی بھی وہی ہے، اللہ نے اس کو نہیں چھوڑنا. اور یہ پاکستان کی قوم بھلے مظلوم ہے، بھلے یہ مطلب دین کے قریب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک چیز پکی ہے کہ اللہ نے پاکستانی قوم کو تنہا نہیں چھوڑنا. غیب سے ان کو مدد آنی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. وہ ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ اگر ماں کے کچھ 4 بچے ہوں نا، تو 3 بچے بڑے لائق ہوں اور چوتھا بالکل نالائق ہو، کہ جس کا پتہ ہو کہ انہیں کچھ نہیں کرنا، تو ماں کا دھیان سب سے زیادہ اسی پہ ہوتا ہے. تو اللہ بھی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو جن قوموں نے اپنا مستقبل آپ بنا ہی لینا ہے، اس لیے اللہ ان کو کچھ زیادہ مطلب اتنا نہیں کرتا. ساڈے تے اللہ دا پورا دھیان ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے میں ہی کرنا ہے.
تو کہیں نہ کہیں سے پھر غیب سے کوئی نہ کوئی مدد تو آ ہی جائے گی نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اللہ کرم کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس عوام کی سنی جائے گی. اور ایک چیز جو میں نے کئی دفعہ عرض کی، کیونکہ جتنی باتیں ہیں ساری ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی ہو رہی ہیں بڑے لمبے عرصے سے، کہ پاکستان میں ہماری آنے والی نسل کا مستقبل سیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے. اپنی جو ہماری نسل ہے نا، اس میں سے پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ابھی ذرا مشکل ٹائم پڑا ہوا ہے، ٹائم گزر جائے گا، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اور باقی اوور آل آئی کے نے تو جائنٹ لیپ لینی ہے. سوئفٹ مووز کے تحت اس نے باہر نہیں آنا، سوئفٹ مووز تو اس کے نہیں ہونی. کوئی نہ کوئی ایسا. جی شجی ایک سوال، مارس کہتے ہیں کہ فوج کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. مطلب میں ایسٹرولوجر نہیں ہوں، لیکن یہی ایسٹرولوجر سے سنا ہے سر مارس بھی ڈٹا ہوا ہے. وہ اس وقت لچک نہیں دکھا رہا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے نا اپنے وہاں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے نو اٹ ول ناٹ ہیپن. تو کیا لگ رہا ہے یہ معاملات اس میں عمران خان کو کیسے سپیس ملے گی؟ سر مارس ہو، سیٹرن ہو، جوپیٹر ہو، آخر تو یہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں نا. قرآن پاک یہی تو کہتا ہے نا کہ یہ ستارے، یہ سورج چاند ستارے اللہ کے حکم سے دوڑتے پھرتے ہیں. تو جو جس طاقت کی وجہ سے یہ کھڑے ہوئے ہیں وہ طاقت کسی کے ساتھ ہو تو سر جرنل ایک پاس ہی ہوئے، فوج دوسرے پاس ہی ہوئے، تے موسٹ لائکلی جڑا ہے نا لیڈر جیت ہی جانا. یہ آپ نے پاکستان میں بڑے عرصے سے دیکھا ہوگا کہ فوج ایک طرف ہو، لیڈر ایک طرف ہو، جنرل ایک طرف ہو تو پھر موسٹ لائکلی جنرل جیت ہی جاتا ہے. تو اگر اللہ اس کائنات کے نظام کا جنرل ہے اور یہ پوری کائنات دوسری طرف بھی کھڑی ہو جائے تو جہاں اس نے کہنا ہے وہاں ہونا ہے. میں زمین اور آسمان کی یا کمیوں سے مالکوں کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں. یہ کائنات کے مالک کی ول ہے کہ اس نے اس قوم کو ترقی دینی ہے. مجھے اس بات پہ کسی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، جس کے بارے میں حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوں گے، یہ ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسکائی اسکریپر بنانی ہو تو نیچے بنیاد تو بڑی مضبوط کرنی پڑتی ہے نا. کچی بنیاد پہ بنا لیں گے دڑم کر کے نیچے آ جائے گی. یہ پہلے بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں، بنیادوں میں خون بھی جاتا ہے، بنیادوں میں ایفرٹس بھی جاتے ہیں، بنیادوں میں محنت بھی، جدوجہد بھی. ہم نے پاکستان بنایا تھا تو 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قربانی دی تھی. اب پاکستان بچانا ہے تو بھی اب یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ سارا سیٹ اپ ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہوا ہے. قدرت کی مرضی ہے، یہ بھی اللہ کا ہی نظام ہے. تو اب جو کچھ بھی ہے وہ نکلے گا تو صحیح نا. اب یہ جو ہے نا وہ پاکستان میں جو جنرل گریسی سے لے کے آج تک قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل سے لے کے آج تک چیزیں ایک ہی طرف تو جا رہی ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. ابھی تو کچھ چیزیں کہنی قبل از وقت ہے، لیکن جو آئی کے کا ذائچہ ہے، ریپیٹڈلی اسی طرف آ رہا ہوں، جو آئی کے کا ذائچہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ ایسی طرف جا رہی ہیں کہ جو حالات ابھی سمجھ نہیں آئیں گے. ابھی حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں. یہ جون جولائی سکون سے نہیں گزرے گا. سیکنڈ ہاف آف جو ہے وہ 2024 یہ زحل کا سال ہے. اور پھر میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ 2 سیاروں کے اوپر نظر رکھیے گا، لبرا اور مارس. لبرا اور مارس اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے. اگر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے مارس فوج کو تو لبرا ریپرزینٹ کرتا ہے میسز کو. تو یہ دونوں اس وقت جو ہے نا وہ پوری دنیا میں یہ ٹکر ایک دوسرے سے لے رہے ہیں. فلسطین ہو، وہ کہیں بھی ہو، پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹس اور عوام آمنے سامنے کھڑے ہیں. امریکہ تو آپ کے سامنے ہے اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ مانی جاتی ہے. تو چیزیں تو کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں. اور دوسرا اگر انسا عادت لکھا ہوا دیکھیں تو 2 زیرو ہوتے ہیں اوپر نیچے جڑے ہوئے تقریباً، ٹھیک ہے. آپ نے پہلے 6 مہینے میں جو کر دیا ہے اگلے 6 مہینوں میں اس کو بھگتنا ہے آپ نے.
تو یہ جو کچھ ہوا ہے نا سر، اس کا بدلہ تو آخر ایک دن دینا ہی دینا ہے. آپ بھاگ لیں، آپ چڑ جائیں، آپ کچھ کر لیں، ہونا ہی ہونا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ کا نظام کسی پرسن کے لیے نہیں بدلتا سر. جے نبیاں لی نہیں نہ بدلتا تے باقی کسی علی کوئی نہیں بدلتا جے. اگر بدلنا بالکل ٹھیک ہوتا ہے. نظام تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بچتا. شاہ اگر جی آپ بدل نظام تو نبی ابن نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں نہ گرتے، کبھی مشقتیں نہ برداشت کرتے. یہ نظام قدرت کا نہیں بدلتا. اگر یہ انبیاء کے لیے نہیں نہ بدلتا تو یہ ہمارے جیسے کمیوں کے لیے تو بالکل نہیں بدلتا، جو مرضی ہو جائے. یہ قدرت کا کورس آف نیچر، یہ حال کی طرح زمین کے اندر سے گزر جاتا ہے اور چیرتا ہوا گزرتا ہے، چھوڑتا کسی کو نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ جی آپ کہتے تھے کہ عمران خان کی زندگی بڑا ایک گرینجر تھا، ایک گرینجر ہے، اور اس کی جو موت ہوگی وہ بھی بہت گرینجر ہوگی. آپ سر ابھی بھی جب بھی دنیا سے جانا ہے، آئی کے کا دنیا سے جانا بھی یاد رکھا جائے گا. آئی کے مطلب لوگوں کی زندگی میں ایک راج یوگ بن جائے نا تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. سر اس بندے کی زندگی میں 3 راج یوگ ہیں. اس بندے کی زندگی میں تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ سکسیس ہے. محنت ضرور ہے، محنت سے یہ بھاگنے والا نہیں ہے، اللہ نے اس کو انرجی بھی دی ہوئی ہے. اور دوسرا جو ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے بڑے کام لینے ہو نا تو بڑی طاقت بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. وہ مطلب عام لوگوں کو نہیں آتا. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں کہ وہ جو چھینی ہوتی ہے نا، چھینی جس کو تھوڑے سے مار کے تو دیواروں میں اور جو ہے نا بڑے بڑے کنکریٹس میں سوراخ کیے جاتے ہیں، اگر وہ چھینی ہی کمزور ہوگی نا، وہ جو ہے نا وہ ٹین دی چھینی ہوگی تو انہیں کتنے سوراخ پانے نا. وہ بہت ہارڈ لوہے کی ہوتی ہے جس نے اوپر سے لوہے تھوڑے کی مار بھی سہنی ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہے. تو عمران خان کو اللہ نے کو بہت ہی خاص گھڑ کے بھیجا ہے. آئی کے جو ہے نا وہ یونیک ہے پوری دنیا میں. وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی جمع مان ہے، دوسرا نہیں آندا ہوں. اس جیسے کئی آ سکتے ہیں، جیسے مطلب گاندھی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا تھا کہ میرے پیچھے 12 گاندھی کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے ایک بھی محمد علی جناح نہیں ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے آنکھیں بند کی، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے خان لیاقت علی خان کو قتل کیا، اس کے قاتل کو قتل کرنے کے بعد اس کے خاندان کو سرکاری پروٹوکول میں جو ہے نا انہوں نے ساری زندگی وظیفہ دیا. تو جو قوم جو ہے وہ ہمارے محسنوں کے قاتلوں کو سنبھال کے رکھتی ہے، اس نے ملک کو کیا سنبھالنا تھا سر. اب یہ بہت ساری باتیں یہ کبھی نہیں کھل کے آتی اگر یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے. یہ ساری چیزیں یہ کھل کے کبھی بھی نہ آ رہی ہوتی. یہ اللہ کا کام ہے جو آپ کے جو دبے ہوئے رازوں کو کھول رہا ہے. سر سمجھیں اللہ چاہ کیا رہا ہے. دس از گاڈز ول. یہ ہونا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اب قیمت دینی پڑتی ہے، وہ میں بھی دے سکتا ہوں، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، سب نے دینی ہے. اپنی اپنی تو سب نے دینی. جس نے جو شاہ کام جی کیا وہ قیمت تو دینی پڑتی ہے. شاہ جی عدلیہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے. آپ کہتے تھے کہ یہ ہوائیں بدلے گی، عدلیہ کو آپ دیکھیں گے، عدلیہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، یہ 3 الگ الگ مطلب یہ کیا تینوں الگ سائڈوں میں چلیں گے؟ ملک میں کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں یہ چیزیں بدل رہی ہیں. پوری دنیا میں گلوبلی انرجی چینج ہو رہی ہے. میرے کہنے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا سر. میری اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. مالک کا بنایا ہوا نظام ہے. جسٹ کہنے کہ میری تو حیثیت ہے بار کوڈ ریڈر جیسی. بار کوڈ جس نے بنائے ہیں، جس کمپنی کی انفارمیشن ہے، جس کمپنی کے بار کوڈز ہیں وہ جانے. میں نے تو اس بار کوڈ کو پڑھ کے بتا دینا کہ یہ بار کوڈز یہ کہہ رہے ہیں. اب وہ جو کمپنی ہے نا جس کا نام اللہ ہے، جو واحد کارساز ہے کائنات کا، جس پوری نظام کو چلاتا ہے، اس کا موڈ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے. اس کا موڈ یہ ہے کہ اس نے اب جو ہے ایک تو اس نے کلینزنگ کرنی ہے اور دوسرا اس نے چیزوں کو بدلنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب چیزیں بدلتی ہیں تو رولا تو پڑتا ہے نا. عدلیہ کی بات اگر ہے تو میں نے آپ کو عرض کی تھی، مطلب میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یاد دہانی کے طور پہ کرتا ہوں. کریڈٹ صرف اللہ کا، میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، 0%. کائنات کے مالک کا جو نظام ہے اس کے پڑھنے کے بعد مجھے یہ نظر آتا ہے کہ عدلیہ کسی حد تک عدلیہ اپنی جو ہے نا اپنی ساکھ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. مکمل نہیں ہوتی،
اے نہیں ہے کہتے دودھ اور شہد دی نہراں اور سارا کچھ نہیں سر. ابھی عدلیہ کے اندر بھی ملٹی فیسٹڈ لوگ موجود ہیں. ابھی عدلیہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, ہمارے بارز اور بینچ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی اور کے اشاروں پہ کھیل رہے ہیں, اور وہ کبھی اپنے ہی ججوں کے خلاف اور کبھی اپنی ہی گیم میں, وہ سب کھل کے سامنے آئیں گی. یعنی یہ جو آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھیڑیے ہیں نا بھیڑوں کے گلے میں, تو وہ سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے. رہ گئی گل, یہ پکی گل ہے کہ بھیڈو ہی ہے جی ساری قوم, انہوں نے سمجھنا حالی مشکل ہی ہے. بالکل صحیح ہے. سر تھینک یو. ایک چیز تو آپ نے میں یہ بات جو ہے نا یہ میں زائچوں سے ہٹ کے کرنے لگا ہوں, لیکن ایک چیز تو آپ نے جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر دی اس ملک میں کہ جدے کل طاقت ہوئے گی نا انصاف ہوتا ہے. چاہے وہ پھر جو ہے وہ بندوقوں والے بھائی ہوں, چاہے وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے بھی انصاف ملے گا, جو خسریاں نے بھی انصاف ملے گا تو کٹ کے ملے گا, تو جے باقیوں بھی ملے گا تو کٹ کے ملے گا, تو کشمیریاں بھی ملے گا تو کٹ کے ملے گا. تو سر اگر آپ نے یہی کر دیا تو پھر باقیوں بھی ارے ہوش آ جائے کہ انہوں نے بھی لڑ کے کچھ لینا ہے, نہیں لینا تو چھتر ہی کھانے نے. یعنی ان کو بجلی سستی مل جائے گی, باقیوں کو بجلی مہنگی ملے گی, تو یہ تو پھر انجی ہے چھتر کھانے رہنے. میرے سمیت سارے ہی, میں اپنے آپ کو اس میں سے ایکسکلوڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ تو ہماری ملک میں ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ ایگزامپل تو سیٹ کر دی ہیں. اب جو ہے نا وہ زائچوں کے حوالے سے بات کروں تو زائچوں کے حوالے سے اس وقت جو ہے نا انرجی واقعی اس طرف کو سپورٹ کر رہی ہے کہ کنفنٹریشن بڑھ رہی ہے. یہ مارس کی پوزیشن جہاں یہ فوج کو کرتا ہے وہاں پہ یہ طاقت کو, وہاں پہ یہ کنفنٹریشن کو, وہاں پہ یہ ریٹیلیشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اور وینس جو ہے وہ جہاں پر جو ہے وہ ریلیشن شپ کو آپ کی جو ہے ماسز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہاں پہ یہ پیسے کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. سر یہ وینس کی وجہ ہے کہ یہ 3,000 ارب کی جو جائیدادوں کا وہ کپڑا ہٹا ہے, یہ وینس کی وجہ سے ہٹا ہے. یہ دبئی لیگز کے پیچھے ساری وینس دی انرجی ہے. یہ تو سر ایسے ہی ہوگا, ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ نے کسی چیز کو جو ہے نا وہ ساورن نہیں چھوڑا, صرف اور صرف ساورن اللہ ہے. اور جو کوئی بھی اللہ بننے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ فرعون ہو, نمرود ہو, شداد ہو, اللہ ہو دیا انہوں عبرت دا نشان بڑھاندا ہی بڑھاندا, جو مرضی ہو جائے. دس از دا فیکٹ. تھینک یو ویری مچ شاہ جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, شاہ جی نے بڑی اہم بات کی ہے اور بڑا پن پوائنٹ کر کے آپ کو مسئلے کا جو ہے نا اس کو بتایا کہ یہ اصل مسئلہ ہے. ناظرین, شاہ جی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, اور وہ ویڈیو کیا ہے, امریکہ, فلسطین اور عربوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور امریکہ کا مستقبل کیا ہے. ناظرین اجازت دیجیے, نئی ویڈیو کے ساتھ سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.